لیکن میرے بھائیوں ایک بات اور یاد رکھو، یہ دنیا مکافات عمل کا نام ہے۔ قانون استدراج موجود ہے، بات بڑی لمبی ہے لیکن مختصر کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ قانون استدراج کیا ہوتا ہے؟ قانون استدراج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ ظالموں کو مہلت دے رہا ہوتا ہے، اور ظالم یہ سمجھتا ہے میں نے اتنے ظلم کیے، شاید میں حق پہ ہوں، میں اتنے ظلم کر رہا ہوں، شاید میں حق پہ ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ نہیں رہا۔ یہ اللہ کا قانون استدراج ہے، اور یہی قانون اس دنیا میں اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ اسی وجہ سے کافروں کو بھی رزق دیتا ہے، فاسقوں کو بھی دیتا ہے، بے ایمانوں کو بھی دیتا ہے۔ اور میرے بھائی جو بیچارے نئے نئے دین کی طرف آتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، اللہ تعالیٰ نے یہ کافر اقوام کے اوپر جو رحمتیں، جو رزق کے دروازے، جو عروج کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، یہ کیوں ہیں؟ ایک تو اس میں ہماری کوتاہیاں شامل ہیں، دوسری جو اصل بات ہے قانون استدراج ہے، وہ قانون اللہ تعالیٰ نے سورۃ زخرف قرآن پاک کے اندر بھی بیان کیا، بلکہ یہاں تک کہہ دیا، یہاں تک یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، یہاں تک کہہ دیا اگر یہ مومن بندوں کے ایمان کے بگڑنے کا اللہ کہہ رہا ہے، مجھے اندیشہ نہ ہو، اللہ کہہ رہا ہے، تو میں کافروں کے گھروں کی چھتوں کو، ان کے پائیدانوں کو، ان کی چڑھنے والی سیڑھیوں کو بھی سونے اور چاندی کا بنا دوں۔ کیوں؟ یہ استدراج ہے۔ کیا مطلب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ اگر اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی حیثیت ہوتی تو اللہ کسی کافر کو گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا، لیکن رب العالمین ہے، کافر کو اس دنیا میں دے گا، اور کتنا دینا چاہتا ہے؟ اتنا دینا چاہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے میں ان کے گھر کے پائیدان، ان کے گھر کی چھتیں سونے اور چاندی کی بنانا چاہتا ہوں تاکہ دنیا میں سے جو لے کے جانا چاہتے ہیں لے جائیں۔ یہ استدراج ہے، لیکن کئی مرتبہ ایسا نہیں ہوتا، ظالموں کو ڈر جانا چاہیے، اللہ معاف کرے، کسی کو تان و تشنیع مقصود نہیں ہے، لیکن 1 لاکھ یہ تعلیم اس لیے حاصل کی تھی جن کو مسیحائی کا لقب ملتا ہے، 1.5 لاکھ وینٹیلیٹر والا کمرہ عام نارمل پرائیویٹ اسپتالوں میں، یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ 1.5 لاکھ روپیہ روزانہ کا کرایہ، 1 لاکھ روپیہ روزانہ کا کرایہ۔ ہمارا کیا عالم ہے ہمارے معاشرے کا؟ یہ مسیحا ہیں جنہوں نے پرائیویٹ اسپتال کھولے ہوئے ہیں، تجارت خانے، 1 دن کا 1 لاکھ۔ یہ انسانوں کی زندگیاں بچانا چاہتے ہیں، 1 دن کا 1.5 لاکھ۔ ہمارا عالم تو یہ ہے، کس سے بندہ گلا کرے؟ کسی گولی کے بارے میں پتہ لگ جائے، کسی کعوے کے بارے میں، کسی ماسک کے بارے میں، ماسک 800 کا ہو جاتا ہے، سنا مکی 2400 کی ہو جاتی ہے، وہ ایک ٹیکہ 20,000 والا 3 لاکھ کا ہو جاتا ہے، ڈاکٹروں کے معاوضے 1 لاکھ روپیہ روزانہ کمرے کے ہو جاتے ہیں۔ یہ ظلم نہیں ہے؟ اللہ کی قسم یہ ظلم کی انتہا ہے۔ کما تدین تدان، ان اللہ هو الدیان وهو حی لا ینام۔ وہ کیا ہو گیا؟ اللہ کہہ رہا ہے میں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہ جیسے اردو کا محاورہ ہے نا، کما تدین تدان، حضرت ابو درداء کا یہ قول ہے، جو کرو گے بھرو گے، جیسا کرو گے ویسا پھل کاٹو گے۔ تم کیا سمجھتے ہو ان اللہ هو الدیان نہیں ہے؟ اللہ بدلہ دینے والا نہیں ہے؟ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَنَامُ، وہ ایسا زندہ ہے جس کو نیند نہیں آتی۔ اگر وہ رب ایک لمحے کے 1000ویں حصے سے دنیا سے غافل ہو جائے، دنیا سے غافل، معاذ اللہ، تم نے سمجھا اس کو وائرس کا پتہ ہی نہیں لگ رہا، کس کو لگ رہا ہے کس کو نہیں لگ رہا۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اپنی مخلوقات سے غافل ہو جائیں، دنیا تباہ ہو جائے۔ یہ گائیں بھینس چرند پرند انسان مخلوقات جو 1 دن میں، جس کا دل انسان 1 دن میں 1 لاکھ مرتبہ دل دھڑک رہا ہے، 1 لاکھ مرتبہ، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر 1 مرتبہ نہیں دھڑک سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو پتے ہیں نا، پتے، یہ تو انسان کے دل کی بات ہے نا، یہ جو درختوں کے پتے ہیں نا، رب کو یہ بھی پتہ ہے کہ کس درخت کا پتا کس وقت گرنا ہے، کہاں گرنا ہے، کتنی دیر میں گرنا ہے۔ اگر پتوں کا پتہ ہے، چرند پرند کا پتہ ہے، کیڑی کا پتہ ہے، کالے پتھر کے اوپر چلنے والی کالی چونٹوں کی قدموں کی چاپ کو سنتا بھی ہے، اس کالی چونٹی کو دیکھتا بھی ہے، اس کا پتہ ہے، بندوں کا نہیں پتا۔
کہ کس کو وائرس لگ رہا ہے کس کو نہیں لگ رہا، بس اللہ کو نہیں پتا، معاذ اللہ۔ یہ کیسا ظلم معاشرے میں پھیلایا جا رہا ہے۔ کما تدین تدان، جو آپ دنیا میں کر رہے ہیں یہ بھی ایک سبق یاد رکھیے، اس کی جزا مل جانی ہے۔ آج ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ کہنا ہے نا میرے بھائیوں، آئیے، یہ دنیا صرف اور صرف حقیقت میں نیکیاں کمانے کا نام ہے۔ اللہ کی قسم، زندگی کا مقصد، زندگی کا خلاصہ، پوری کی پوری لائف کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا سے جب قبر کی پہلی رات میں جانا ہے نا، قبر کا پہلا لمحہ، آپ بتائیے سب نے جانا ہے، کہنے والے نے بھی آپ سب نے بھی ایک وقت آ جانا ہے۔ بتائیے اس لمحے کے اندر آپ کی کیا کیفیت ہوگی جب ایک تنگ اور تاریک کوٹھری کے اندر آپ کی آنکھ کھلنی ہے، آپ کو قدموں کی چاپ بھی سنائی دے رہی ہے کہ لوگ، میرے بیٹے، میرے بھائی، میرے رشتہ دار مجھے کہاں ویرانے میں پھینک کے جا رہے ہیں، ہر ایک کی اس موقع پہ آنکھ کھلنی ہے۔ اس وقت کیا ہے؟ صرف آرزویں ہیں، صرف پچھتاوے ہیں، کاش دنیا کی زندگی میں کچھ اضافہ ہو جاتا ہے، نیکیاں کما لیتا۔ آج شکر کیجئے اللہ تعالیٰ نے، یہ بات بھی یاد رکھیے، اگر آج آپ بیماری سے محفوظ ہیں تو یہ ماسک اور سینیٹائزر کی وجہ سے نہیں، اللہ کے فضل سے۔ اور اللہ کے فضل سے آج اگر آپ کو زندگی ملی ہے تو آئیے اس دنیا سے آخرت کا سامان اکٹھا کیجئے۔ اللہ کی قسم اس دنیا میں اس طرح نیکیاں کیجئے، اس طرح نیکی کیجئے کہ جب موت کا وقت آئے آپ اتنے مطمئن ہو کہ آپ رب کو کہیں، رب مجھے اپنے پاس بلا لے، میں دنیا کی تکلیفوں اور آزمائشوں سے اب محفوظ ہونا چاہتا ہوں، اب آپ کی نعمتوں کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ یہ بندہ تو کامیاب ہے، لیکن یہ کون کامیاب ہے؟ جو اچھی طرح اس دنیا سے نیکیاں اکٹھی کر کے جا رہا ہے۔ اور خدا نہ خواستہ جو میرے اور آپ جیسے، اس کا موت کا وقت آئے گا نا، اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کسی کی یہ آرزو ہو، اللہ تھوڑی دیر کا موقع دے دے، میں نیکیاں اکٹھی کر لوں۔ کیوں؟ تجھے اتنی زندگی ملی نہیں تھی نیکیاں اکٹھی کرنے کے لیے؟ آج صحت ہے، آئیے اس دنیا میں نیکیاں اکٹھی کیجئے، ظلم اکٹھا نہ کیجئے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے، بات آئیے تو سمجھ لیجئے، قانون استدراج ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ڈھیل دے رہا ہوتا ہے، ظالم سمجھتا ہے شاید میں حق پہ ہوں، لیکن محدثین نے لکھا دو ظلم ایسے ہیں، دو گناہ ایسے ہیں جن کے اوپر کئی مرتبہ اللہ دنیا کے اندر ہی گرفت کر لیتا ہے۔ ایک تو گرفت یہ ہے نا، ایک عام فہم بات ہے، الٹیمیٹ جسٹس جو ہے وہ کہاں پہ ہونا؟ قیامت والے دن ہونا۔ ایک بندے نے 10 قتل کیے ہیں دنیا کے اندر، اس کو ایک مرتبہ قتل بھی کر دیا جائے تو یہ الٹیمیٹ جسٹس نہیں ہے۔ اگرچہ معاشرے کا جسٹس ہے کہ اس کے وجود ناپاک کو معاشرے سے ختم کر دیا جائے، ٹھیک ہے، لیکن اس نے تو 10 قتل کیے تھے، بدلے میں ایک دفعہ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے الٹیمیٹ جسٹس تو قیامت کے دن ہی ملنا ہے، لیکن اللہ کئی مرتبہ دنیا کے اندر بھی بدلہ دے دیتا ہے۔ کن دو جرائم کے اوپر؟ ایک مخلوق کے اوپر ظلم کرنے کے اوپر۔ آج ظلم کی تجارت عام ہو رہی ہے، یہ ظلم کے اوپر اللہ تعالیٰ استدراجی قانون کو بدل کر اسی وقت انتقام، منتقم، ذوالجلال والاکرام والے قانون کو، انتقام والے قانون کو بھی اللہ تعالیٰ زیر عمل لے آتا ہے۔ اور اس کی دلائل سینکڑوں ہیں، ہزاروں ہیں۔